غرض یہ کہ بنی اسرائیل کی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی. وادی تیہ میں 40 سال تک انہیں رکھا گیا. وہ صبح کو سفر کرتے، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے نکلتے، لیکن رات ہونے تک ایک سفر طے ہوتا. رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے، قیام کرتے، صبح اس حال میں ہوتی کہ جہاں سے چلے تھے وہیں اپنے آپ کو پاتے. 40 سال مسلسل اسی انداز سے گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ان کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے ساتھ. اللہ رب العزت نے نبی کی موجودگی میں ان کے لیے اس عذاب میں بھی ایک انعام رکھا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا سامان ہو گیا تھا من و سلوہ کے ذریعے. ان کے پینے کا سامان ہو گیا تھا، ایک پتھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اس پر عصا مارتے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے، ہر قبیلے والا اپنے چشمے سے اپنا پانی لے لیتا. یہ تو نبی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وادی تیہ میں بھی انہیں نوازا تھا. اس 40 سال کی مدت میں وہ لوگ جنہوں نے قوم عمالقہ پر حملے سے انکار کیا تھا، حضرت موسیٰ کے حکم پر اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ تو مر گئے، وہ تو ختم ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہوا. اللہ نے حضرت موسیٰ کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. انہیں حکم ہوا، پھر وہ بچے جو اس وادی تیہ میں پیدا ہوئے اور پلے اور بڑے، اپنے گھر کی خوشیاں انہوں نے نہیں دیکھی، وہ راحت و آرام کے نقشے انہوں نے نہیں دیکھے. وہ چوچلے جو اپنے گھروں میں پورے ہوتے ہیں وہ یہاں ان کے پورے نہیں ہوئے، آسمان کے نیچے تھے. وہ قسم پرسی کے، وہ اپنے گھر کی باہر کے، وہ خلاف طبیعت خلاف مزاج حالات میں جب ان کی پرورش ہوئی، اللہ نے انہیں استقامت دی، انہیں اس انداز سے سدھارا. انہوں نے حضرت یوشع سے کہا کہ یوشع چلو قوم عمالقہ پر حملہ کرتے ہیں. اللہ کا وہ حکم جو 40 سال پہلے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، بنی اسرائیل نے انکار کیا. حضرت یوشع کے ساتھ وہ بچے جو اب بڑے ہوئے ہیں اور ان کی تربیت ہوئی اور انہیں سیدھا کیا گیا، اب انہوں نے داخلہ لیا قوم عمالقہ پر اور اللہ نے فتح لکھ دی. وہی فتح جو 40 سال پہلے ملنے والی تھی، 40 سال تاخیر ہوئی ہے. اس میں وجہ یہ بنی ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر اٹھ کھڑا نہیں ہوا تھا، حالات نے اسے سیدھا کیا. اگر ہم بھی آج اپنی ذمہ داری پر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے منصب کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنی قیادت کے منصب کو نہیں اٹھائیں گے، نہیں سنبھالیں گے، پیچھے بیٹھنا، پویلین میں بیٹھ کر صرف میچ دیکھتے بیٹھنا اگر اپنا کام سمجھیں گے، خاموش تماشائی بنے بیٹھیں گے، یاد رکھے وادی تیہ ہمارے لیے تیار ہے. یہ سی اے اور یہ NRC اور یہ پھر اس درمیان میں آدھا کام تو انہوں نے کورونا کے بہانے سے کر لیا ہے، آدھا کام تو اسی میں ہو گیا ہے. جن کو وہاں ڈالنا تھا ڈیٹینشن کیمپ میں انہیں پہنچا دیا ہے اوپر، وہ سارے کام ہو چکے ہیں. آدھا کام تو ہو گیا، اب آدھا آئندہ باقی ہے. وادی تیہ ہمارے انتظار میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اٹھ کھڑے ہو تو ابھی وقت ہے، اٹھ کھڑے ہو جائے. مسلمان جس کا انتخاب اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوا ہے، دکھا دے اللہ کو کہ اللہ آپ کا انتخاب، آپ نے ہمارا انتخاب جو کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم ختم نبوت کے منصب کو، اس نیابت نبوت کے منصب کو، وہ ظلم کے خاتمے کے منصب کو، وہ مظلوم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کو، وہ زمین پر عدل و انصاف کے قیام کے منصب کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اٹھ کھڑے ہیں. جتنے ہم تیار ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آگے آپ تیار کیجئے، آپ قابل بنائیے، آپ کام لے لیجئے. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر ہم تو چلے جائیں گے، ہماری نسلیں خلاف طبیعت خلاف مزاج حالات میں اٹھ کھڑی ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر عورتیں، ہماری عورتیں ان کے حرم میں جائیں گی، ان کے گھروں میں ان کے بستروں پر ہوگی. ہمارے بچے جب اس مظلومیت کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی. اگر جوانوں کو آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر بوڑھے جو بے ہمت اور نکمے ہو گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، بچے اگر نکلنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تو مائیں اگر انہیں اپنے بند کمروں میں بٹھا رہی ہے تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ غلامی ہمارے انتظار میں ہے. غلامی جب سر پر چھائیں گی اور مسلمان کو مظلومیت کی زندگی گزارنی پڑے گی،
पता नहीं हमारे साथ क्या हाल होगा। बनी इसराइल के साथ तो हजरत मूसा हजरत हारून थे, हमारे साथ तो मूसा व हारून भी नहीं है। हमारे साथ जो कैफियत होंगी, डरने की बात नहीं हो रही है, उठ खड़े होने की बात हो रही है कि बात को समझ ले। जब जब मुसलमान ने इस नींद से बेदारी के लिए तैयारी नहीं दिखाई है और अपनी मुर्दगी पर राजी रहा है, मुसलमान पर हर जमाने में इसी तरह से गुलामी छाई है। और जब जब मुसलमान इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ है और अपनी ड्यूटी अपने फरीजे को समझा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी का इंतखाब किया है। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशे मन जिससे होते हैं तहो वाला। इनके नशो मन तहो वाला करना, इनके मकड़ी के जालों को लपेटना, इनकी मकड़ी के घर को, इनके मच्छर के पर को तबाह और बर्बाद करना, यह रब्बे जुल जलाल के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुसलमान की ड्यूटी दी गई है, अगर हम नहीं उठ खड़े होंगे तो हमें खड़ा किया जाएगा। इसलिए जरूरी समझे अपने घर की छोटी सी खुशहाल फैमिली से बाहर निकलने को, जरूरी समझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को अपना कुंबा समझने को, जरूरी समझे सिर्फ अपनी बेटी को अपनी बेटी न समझे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की हर बेटी को अपनी बेटी समझे, हर मजलूम को अपना भाई समझकर उठ खड़े हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ अता फरमाए, सही फहम अता फरमाए। इस मुर्दगी से, इस गफलत से, इस ख्वाब गफलत की नींद से हमें बेदार होने की हिम्मत और जुर्रत और तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की तरफ रुजू हो। कुरान हमारे लिए कामिल और मुकम्मल रहनुमाई रखता है। बस करे इंसानों के बनाए हुए निज़ाम और उनकी तरतीबें, रब्बे जुल जलाल का निज़ाम, उसकी तरतीब कामिल और मुकम्मल है, काफ़ी और शाफी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह दीनी, इल्मी, इस्लाही और तारीख़ी दुरूस व बयानात से इस्तिफ़ादे के लिए आपके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।